سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری کا نام جریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ نماز میں مصروف تھا کہ ان کے والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا کہ اے پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا کہ اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلے دن یعنی تیسرے دن آیا تو پھر ان کے والدہ نے ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھی۔ والدہ نے پکارا کہ اے جریج۔ جریج نے کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی ماں یعنی والدہ نے غصے میں آ کر بد دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اس وقت تک اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ایک چراواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چراواہے نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے زنا کیا ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چراواہ میرا باپ ہے۔ اس پر ان کے قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لوگ ان کو چھومنے لگے اور تبرکاً ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس حدیث مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی، بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی، اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں۔ جب بہت سے امور متعارض ہوں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اہم امر کون سا ہے۔ جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ شریعت میں بھی ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا، نیز یہ کہ کبھی ان کرامات کا ظہور ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان